یہ جو جنرل عاصم منیر ہیں ابھی چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، یہ ہمارے ساتھ اس وقت وہاں کمانڈر ایف سی نے تھے. 10 تراویاں اس نے پڑھائی تھی، 10 میں نے پڑھائی تھی. اچھا، عاصم منیر صاحب نے 10 تراویح پڑھائی تھی؟ جی وہ 10 میں نے پڑھائی. آپ نے آپ تھے؟ اچھا جی ادھر پڑھ لیتے ہیں، جو آپ کو یاد ہے آپ سنا دیں، جو مجھے یاد ہے میں سنا دیتا ہوں. اچھا، انہوں نے کون کون سا سپارہ پڑھا؟ مجھ سے پچھلے دور میں 350 لوگ قتل ہو گئے تھے فرقہ وارانہ بیس پہ. جب سے جماعتی الیکشن ہو رہے ہیں کسی پارٹی کو 11-9 سے زیادہ سیٹیں نہیں ملی. ہماری جماعت کو 16 ڈائریکٹ سیٹیں ملی. وہ اللہ کا شکر ہے پورے 5 سال میں ایک بھی فرقہ وارانہ واقعہ نہیں ہوا، ایک شخص کی جان نہیں گئی. بہت اچھا. عمران خان صاحب کا تو تھا کہ یہ نوجوانوں کو امپاور کر رہے ہیں اور ان کا بیسڈ نوجوان ہیں. اگلے دن ہی فیڈرل سے احکامات آئے کہ یہ کام بند کیا جائے. اچھا، خان صاحب کی حکومت. اچھا، اور ان کو ہم نے دیکھا ان کی فالوئنگ بھی نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے، تو پھر یہ کیوں کیا؟ دیکھیں نوجوانوں میں فالوئنگ کی وجوہات ان کی کارکردگی نہیں ہے. یہ طے کیا کہ آج کے بعد ہم میثاق جمہوریت کے تحت چلیں گے، جس کو ووٹ ملے گا وہ حکومت کرے گا، ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. تو جو ہمارے مالکان ہیں مقتدرہ ہے انہوں نے کہا اچھا جی دونوں تو ہاتھ چوں نکل گئے نا، ان تھرڈ فورس کر دو. اب پاکستان میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و اہل بیت و اطہار کے حوالے سے جو قانون نیا جو بنا ہے ملک میں، جب تبدیلی سرکار آ گئی اس کے بعد وہاں پہ ایک پروگرام ہوا جس میں 2020 کا الیکشن چل رہا تھا. تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے کہا جی ہم سارے سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو بلاتے ہیں، بھیا تم جلسے جلوسوں کے کیمرے لگا دیتے ہیں جیسے ویسٹ اینڈ میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. صحیح. اب پہلا پروگرام ہوا تھا، اس میں لازمی بات ہے اپنا منشور دینا تھا، کسی کو رد کرنا تھا، کسی کے حق میں بولنا تھا، اور اگلے دن ہی فیڈرل سے احکامات آئے کہ یہ کام بند کیا جائے. اچھا، خان صاحب کی حکومت. اچھا، حالانکہ عمران خان صاحب کا تو تھا کہ یہ نوجوانوں کو امپاور کر رہے ہیں اور ان کا بیسڈ نوجوان ہیں، اور ان کو ہم نے دیکھا ان کی فالوئنگ بھی نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے، تو پھر یہ کیوں کیا؟ دیکھیں نوجوانوں میں فالوئنگ کی وجوہات ان کی کارکردگی نہیں ہے. نوجوانوں میں فالوئنگ ہمارے یہاں ہیروئزم کا ایک کنسپٹ ہے. ہم نے ناول بنائے، ہم نے ڈرامے بنائے، ہم نے کتابیں بنائی ہیں. ہم حجاج بن یوسف کو پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے، ہم محمد بن قاسم کو پڑھاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ اکثر وہ کیا کہتے ہیں لوگ، اس ملک کے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ کوئی امام خمینی آئے گا، کوئی جو ہے وہ چے گویرا آئے گا، صحیح، کوئی موزو تنگ آئے گا. آتا موزو تنگ چو گویرا امام خمینی قوموں میں آیا کرتے ہیں. ہم ہجوم ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم ہجوم ہیں. صحیح. ہجوم میں کبھی انقلابی پیدا نہیں ہوتے. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہاں ہماری اس صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کو ایک کرکٹ کا ہیرو تو وہ تھا نا، اس کا کرزما تو تھا، وہ انٹرنیشنل پلے بوائے تھا. صحیح. انٹرنیشنلی اس کی جو ہے ایک فالوئنگ تھی. اس کے اوپر 20-25 سال سے محنت ہوئی کہ یار آپ کی جب بینظیر نے اور نواز شریف نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، یہ طے کیا کہ آج کے بعد ہم میثاق جمہوریت کے تحت چلیں گے، جس کو ووٹ ملے گا وہ حکومت کرے گا، ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. تو جو ہمارے مالکان ہیں مقتدرہ ہے انہوں نے کہا اچھا جی دونوں تو ہاتھ چوں نکل گئے نا، ان تھرڈ فورس کر دو. ٹھیک ہو گیا. اور تھرڈ فورس کے صورت میں خان صاحب کو نکالا. اب کہ جی بی، کیونکہ ہمارے پاس اب وقت تھوڑا کم رہ گیا، جی بی میں آج کا جو صورتحال ہے تصادم کی کیفیت ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں ایک گروپ نکلتا ہے، کسی کے منہ سے کوئی جملہ نکلا، ٹھیک نکلا، غلط نکلا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. ایک وہ جناب سڑک بلاک کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے ایف آئی آر کرا کے جانی ہے. اچھا وہ ایف آئی آر ہوتی ہے، دوسرا گروپ نکلتا ہے، وہ جگہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے؟ کچھ غیر مرئی طاقتیں ہیں؟ کوئی انٹرنیشنل فورسز ہیں، یا لوگوں کا اپنا دماغ خراب ہو گیا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ جو ڈائیورس سوسائٹیز جو ہوتی ہیں نا، گلگت بلتستان بڑا ڈائیورس قسم کا معاشرہ ہے. وہاں پہ شیعہ ہے، سنی ہے، اسماعیلی ہے، نوربخشی ہیں، اہل حدیث ہیں. صحیح. اچھا ہم دو ایک دوسرے کے اور بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں. صحیح ہے. ہماری لائف اب دیکھیں سوس بارڈر جہاں ہے وہاں پہ اسماعیلی کمیونٹی اور شیعہ کمیونٹی ہے. صحیح. کہ جہاں سے گزرتا ہے وہ اہل سنت کمیونٹی ہے. صحیح. انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے جو بنا ہے ابھی، جو پہلی فلائٹ لینڈ کی وہ اسکردو میں ہے. صحیح. جو ڈومیسٹک گلگت کا ایئرپورٹ ہے وہ تقریباً اہل سنت کا علاقہ سمجھ لیں گلگت میں ہے. صحیح. تو ایک بلتستان میں یونیورسٹی ہے، ایک گلگت میں یونیورسٹی ہے. صحیح. تو ہم بڑے ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم نے ہماری جو ڈائیورسٹی ہے سوسائٹی کی، اس کو جب مینیج کیا جاتا ہے نا تو یہ اپرچونٹی بنتی ہے، یہ گلدستہ بنتا ہے. صحیح. جب اس کو مس مینیج کیا جاتا ہے، بیڈ گورننس ہوتی ہے، تو یہ ڈیزاسٹر بنتی ہے. یہ ماضی میں بار بار ہوا ہے. صحیح. یہ کوئی میں نئی سائنس نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے. علی صاحب ہم نے جب گورنمنٹ لی
2015 میں مجھ سے پچھلے دور میں 350 لوگ قتل ہو گئے تھے فرقہ وارانہ بیس پہ. صحیح. 4-4:30 بجے کے بعد گلگت کے شہر میں نوگو ایریاز شروع ہوتے تھے. صحیح ہے. پکے مورچے بھی بنے ہوئے تھے اور ٹارگیٹڈ کلنگ ہوتی تھی. صحیح ہے. چن کے مارنا ہے. چن کے جناب, یہ نہیں کہ اس نے کسی کو مارا ہے, نہیں, یہ فلاں شک کا ہے, اس کو مارو, اس ہمارا شک کا بندہ فلاں جگہ قتل ہوا ہے, بدل ہے نا, نمبر پورے کرنے. صحیح ہے. ہاں, یا اس کو مار دو تو اس کے بدلے میں کسی اور کو جا کے مار دیں گے, ہمارا ایجنڈا پورا جنہوں نے. ہاں, اب وہ جو اسکور سیٹلنگ ہوتی تھی اس کی یعنی 300-400 لوگ قتل ہو گئے. اس میں سب سے بڑا میں نے فیلئر جو پایا وہ یہ تھا کہ اس کے بعد جرگا ہوتا تھا. قتل کے کیس میں جرگا ہو جاتا تھا. صحیح ہے. ایک ادھر قتل ہو گیا, ادھر قتل ہو گیا, جی جرگا بیٹھ گیا, جی دونوں کو معاف کیا, جی سرکار کو کہا ان کو نوکریاں بھی دے دو. میں جب گورنمنٹ میں مسلم لیگ نون کو 2/3 میجورٹی, یہ آپ کو یاد ہو کہ گلگت بلتستان کی جب سے اسمبلی بنی ہے, جب سے ناردرن ایریا کونسل بنی, جب سے جماعتی الیکشن ہو رہے ہیں, کسی پارٹی کو 11-9 سے زیادہ سیٹیں نہیں ملی. ہماری جماعت کو 16 ڈائریکٹ سیٹیں ملی, 24 میں سے 2/3 میجورٹی. اب ہماری جماعت کی ٹکٹ پہ شیعہ بھی جیت کے آیا تھا, سنی بھی جیت کے آیا تھا, اسماعیل ہمارے ٹکٹ پہ جیتا تھا نون لیگ کے. ہم نے کسی آزاد امیدوار, اور نون لیگ کی سیاست کوئی مذہب کی بنیاد پہ بیس بھی نہیں تھی. یہاں بھی تو یہی ہے پاکستان. اور بھائی صاحب کی شہادت بھی تھی اور ہماری ٹیم بڑی تگڑی تھی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. یہ جو جنرل عاصم منیر ہیں ابھی چیف آف آرمی سٹاف ہیں, یہ ہمارے ساتھ اس وقت وہاں کمانڈر FCNA تھے. اچھا, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. رمضان کے پہلے تاریخ کو میں نے حلف لیا تھا اور 10 تراویاں اس نے پڑھائی تھی, 10 میں نے پڑھائی تھی. اچھا, عاصم منیر صاحب نے 10 تراویح پڑھائی تھی. جی, وہ 10 میں نے پڑھائی. آپ نے تھے. اچھا, اس وقت یہ پہلے رمضان کے بعد. اچھا, پہلے رمضان میں. اچھا, کون سی 2015. اچھا, 2000 FCNA کی مسجد فوج میں جو افطاری دی ہوئی تھی, ہم وہاں گئے ہوئے تھے. گپ شپ میں جو ہے وہ تھوڑا سا وقت زیادہ گزر گیا. ہم نے کہا تراویح پڑھنی, آپ ادھر پڑھ لیں. ہم نے انہوں نے کہا جی ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں, جو آپ کو یاد ہے آپ سنا دیں, جو مجھے یاد ہے میں سنا دیتا. اچھا, انہوں نے کون کون سا سپارہ پڑھا اور آپ؟ اس وقت ہم نے صورتوں پہ ہی پڑھی تھی. اچھا, صورتوں کی پوری کمپلیٹ الگ الگ پڑھی, صورتوں پہ پڑھی. ہاں جا. تو اس کے بعد ہم نے دعا کی تھی وہاں مل کے, یا اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم لوگوں کی جانوں کو بچانے کا سبب بن سکیں. صحیح. اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ گلگت بلتستان میں نافذ کیا گیا. ہر مہینے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی. اس کے نیچے جو ہے وہ ہم نے جو قانون کے جو نفاذ ہے نا, اس کے لیے پورا ایک آٹو سسٹم وضع ہوا. صحیح. یعنی اب کوئی فریق کسی ضابطے کی, کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو دوسرا فریق سڑک پہ نہیں آئے گا. صحیح. قانون آٹومیٹکلی نافذ ہوگا. بہترین. وہ اللہ کا شکر ہے پورے 5 سال میں ایک بھی فرقہ وارانہ واقعہ نہیں ہوا, ایک شخص کی جان نہیں گئی. بہت اچھے. اب اس کے بدلے میں دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ تم زمین پہ امن قائم کرو, میں تمہیں 2 انعام دوں گا, رزق کی فراوانی اور موت کے خوف سے تمہیں آزاد کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر تم زمین پہ فساد پھیلاؤ گے, اللہ کی طرف سے یہ 2 عذاب آپ کو قرآن میں بتائے گئے ہیں, رزق سے تنگی پیدا ہو جائے گی اور آپ کو موت کا خوف دل میں بٹھاؤں گا. درست ہے. تو اللہ نے کیا کہ ان 5 سالوں میں آپ نے 4 ضلع بھی بنا دیے, ہنزا, نگر, کھرمنگ, شگر. یہ ڈسٹرکٹ نواز شریف صاحب نے بنا کے دیے ہمیں. آج وہ ضلع جہاں پہ پہلے DC سال میں 1 دفعہ جاتا تھا, وہاں DC بیٹھتا ہے. صحیح ہے. وہاں سڑک تھی نہیں, آج وہاں پہ پکی کارپیٹڈ سڑکیں پہنچ گئی. درست ہے. تو وہ انفراسٹرکچر تھا. پھر جو رول آف لا تھا اس کے اوپر ہماری جو کولیکٹیو ایفرٹس تھی, صحیح, سول, ملٹری, پولیٹیکل, سارے بیٹھ کے ہم فیصلے کرتے تھے اور جو بھی فیصلہ ہوتا تھا اس کو ہم مل جل کے آن کرتے. اب مسئلہ کہاں آیا, ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی. صحیح. الیکشن میں رک کیا گیا اور ہماری پارٹی کو توڑا گیا. فیڈرل کی ایک بڑی پارٹی کو وہاں کمزور کر دیا گیا اور مصنوعی پارٹی PTI کھڑی کر دی گئی تھرو فیڈرل گورنمنٹ اور ریاستی اداروں کے تھرو. ٹھیک ہے. اب ان کی گورنمنٹ بننے کے بعد ہم چیختے رہے, چلاتے رہے, جو ہمارے ساتھ ہونا تھا سو ہوا. گلگت بلتستان کے ساتھ ظلم نہ کریں. ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنا اپنا کام کریں. صحیح. ہم بار بار کہتے رہے ہر مہینے ایک اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کرو, جہاں کوئی لوز جگہ ہے اس کو پورن فل کرو. ٹھیک ہے. گلگت میں ہم نے ایک سیف سٹی پروجیکٹ لگایا. لاہور کے ساتھ گلگت کا ایک ساتھ افتتاح ہوا, گلگت سیف سٹی پروجیکٹ. صحیح.
اس کے کیمرے خراب ہوتے اب ہیں. حل کی طرف آ جائیں, ٹائم بہت حل میں حل آ رہا ہوں. جو غلطی بھی میں آپ کو بتاؤں, اب اس کے مسلسل جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہ چلی گئی بنی گالا زمان پارک, فوج کے خلاف ایک نفرت, پنجاب جی بی پولیس کو لے جا کے پنجاب پولیس کے سامنے کر دینا, یعنی جو فالٹ لائن ہے وہ ظاہر ہونی شروع ہوئی. ٹھیک ہے, جس سے جو ہاکس تھے, جو مطلب شر چاہتے تھے, ان لوگوں کو نظر آیا یار حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ادھر سے وائلیشن, ادھر سے وائلیشن, ادھر سے وائلیشن, ادھر سے وائلیشن کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے. صحیح. اب اس دن پرائم منسٹر صاحب آئے گلگت, مجھے بھی بلایا, ادھر کیبنٹ کی میٹنگ تھی. میں نے کہا جی مجھے کیبنٹ کی میٹنگ میں نہ بلائیں, جو انوار الحق کاکڑ صاحب آئے. صحیح. لیکن ان کا اصرار تھا, میں چلا گیا کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد. میں نے ان کے سامنے جو باتیں کی, حل بھی آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں. جی. ہوا یہ کہ دیکھیں نیگلیجنس کیا جب آپ کے سامنے نظر آ جائے, اس پہ ایکشن نہیں ہوا تو آگے نہیں بڑھا جا سکتا. درست ہے. اب پاکستان میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و اہل بیت و اطہار کے حوالے سے جو قانون نیا جو بنا ہے وہ جی بی میں تو نہیں بنا. صحیح ہے. وہ تو فیڈرل پارلیمنٹ نے بنایا ہے. صحیح ہے. اچھا, اس کے قانون بننے سے پہلے بھی ہمارے جو کرمنل لا ہے سابقہ, اس میں 3 سال اور 7 سال کی قید ہے. مقدسات کے حوالے سے گفتگو کوئی شان میں گستاخی کرتا ہے. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ آٹومیٹکلی ہی اس لا کو, وہاں کا ایس ایچ او اگر کسی نے کوئی بات کی ہے نجی مجلس میں کی ہے, وہ پبلک ہو گئی ہے, تو اس کا طریقہ کار کیا تھا, سب سے پہلے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ کس نے یہ ویڈیو لیک کی. لوگوں کو فیصلہ کرنے کی حق نہیں ہے. بہرحال یہ ٹھیک ہے, اور نجی گفتگو میں ہر کوئی نجی گفتگو ٹھیک ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, اور بات چیت بڑی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. ذاتی زندگی سے ہوتے حواتے سیاست اور گلگت بلتستان کے جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بات ہو رہی تھی. حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب, ایک وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان. سر بہت شکریہ آپ کا, مسلسل بات چیت کا سلسلہ مزے سے ہو رہا ہے. اب مسئلے کے حل کا آپ نے ایک جملے میں اس کو نمٹائیں کہ اب کیا کرنا ہے, آگے سے کیسے بچا جا سکتا ہے. قانون ابھی بھی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں پورا بنا بھی ہے کہ نہیں, صدر نے سائن کیے ہیں کہ یا کیا نہیں کیے. اس حوالے سے بھی اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے. بہرحال یہ جی میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں ہم بحیثیت مسلمان, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کے ساتھ چلنا ہے. درست ہے. میں اکثر کہہ دیتا ہوں, امام خمینی صاحب کو اہل سنت امام تو نہیں مانتے, لیکن ہم اس کو امام خمینی کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. شیعہ بھی امام نہیں مانتے, امام نہیں مانتے, لیڈر کہتے ہیں, جیسے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. تو کسی کو ماننا نہ ماننا الگ ہے, کسی کا احترام الگ ہے. ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو لیٹنٹ اسپرٹ عمل درآمد کیا جائے. جی بی میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, صحیح ہے, بالکل ایس ایچ او لیول پہ حل ہو سکتا ہے. درست. اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی, ہم آج اس کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں. ہم نے جو ہماری تجاویز تھی, ہم نے کچھ عرصے کے لیے سوشل میڈیا بند کرنے کی تجویز ہم نے دی تھی. جی ٹھیک. اس لیے کہ اس میں نفرت انگیز مواد تھا, لوگ موبائل آن کرتے تھے, بچے جو ہے بوڑھے ایک دوسرے کے مسلک کے جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالیاں سنتے تھے. تو میں نے تجویز دی تھی کہ یار ہفتے 10 دن کے لیے اس کو بند کرو. ابھی تک بند ہے انٹرنیٹ؟ ابھی کل کھلا ہے. کل کھولا ہے. کتنے دن بند رہا؟ یہ کوئی 16-17 دن بند رہا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنا تھا, اور کسی کی مثبت بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے. ان 15 دنوں میں یہ ہوا, پنجاب سے علماء بھی آئے, تمام مکاتب فکر کے, رات کو بھی مولانا خبیر صاحب میرے ساتھ تھے جو رویت ہلال کمیٹی کے, وہ وہاں وزٹ کر کے آئے. انہوں نے دونوں مکاتب فکر کے علماء سے مل کے کچھ معاملات کو ٹھنڈا کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا حل ضروری ہے فار آل, کہ آج کے بعد کوئی بھی لائن کراس نہ کرے. بہترین, بہت اچھا. اچھا یہ کیا وجہ جی, آپ اس دور میں الیکشن ہار گئے؟ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ میں نے تو اس کے لیے ابھی تک الیکشن ہارے نہیں ہیں, رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا. نہیں وہ تو الیکشن, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیدھے سیدھے جیتے میں اب رزلٹ نہیں آنے دے رہے ہیں. وہ طاقتور استور ایک ایسا علاقہ ہے, استور ایک ایسا علاقہ ہے جس میں آج تک روپے پیسے کی سیاست نہیں ہوئی ہے, نہ برادری کی ہوئی ہے, نہ مسلک کی ہوئی ہے. ہمارے جو اس علاقے میں پہلی دفعہ 10-15 کروڑ روپیہ لگا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, پی ٹی آئی کی طرف سے, چونکہ وہ ہمارے محترم جو ہیں جج خورشید صاحب, وہ 90-92 سال ایج ہے ان کی, اور وہ تیار رہی. 1970 میں وہ پہلے ناردرن ایریا کونسل کے ممبر رہے اسی حلقے سے. 50 سال بعد ان کی شخصیت بھی ہم مانتے ہیں. ان کا 3 سے 4 ہزار ووٹ تھا. ٹھیک ہے. خالد کا تو کوئی ووٹ تھا نہیں, کارکردگی زیرو تھی. صحیح ہے. انہوں نے, ایک بھائی ان کا ہے سعودی عرب میں, اچھی پوسٹ پہ ہے, دونوں بھائی, وہ تو نہیں آئے الیکشن لڑنے کے لیے, بوڑھے باپ کو کھڑا کر دیا. اس نے کہا میں ہارا نا, تم سب کو میں آگ کر دوں گا. صحیح. تو انہوں نے پھر سب کچھ داؤ پہ لگایا. مجھے ایک جلسہ دکھایا, میں نے 40 جلسے کیے, چھوٹے بڑے. صحیح. ان کا ایک جلسہ نہیں ہے, ایک ریلی نہیں ہے. وہ گھروں میں گھستے تھے,
انہوں نے گلی کوچے میں کام کیا ہوگا نا ہر نہیں دیکھیں نا آپ, ہم نے دیکھیں پولیٹیکل دیتے نا خان کا ووٹ تو خان کی تصویریں کیوں نہیں استعمال کرتے تھے آپ لوگ؟ اچھا خان کی تصویر, خان کی کوئی تصویر دکھایا مجھے, اچھا کوئی جھنڈے پی ٹی آئی کے دکھا دیتے. ہمارا الحمدللہ وہاں اوور ویلمنگ میجورٹی تھی جس کو پی ٹی آئی نے, دیکھیں نا ہم نے 2 کروڑ کا پائپ میں نے نہیں پکڑا, وہ آر او نے پکڑا ہے. صحیح, آر او نے پکڑا ہے, میں نے تو نہیں پکڑا. 4 گاؤں میں 2 کروڑ کا پائپ پھینکا گیا, آر او کو شکایت کی, آر او موقع پہ گیا, پولیس کی موجودگی میں, ان کا اپنا بھائی ڈی آئی جی ہے پولیس پہ. صحیح, تو ہم نے جا کے کیس یہ کیا, الیکشن ایکٹ 2017 کہتا ہے کہ 30 لاکھ سے زیادہ کوئی بھی خرچہ کرتا ہے نا, وہ پروف ہوتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہے, الیکشن ڈیز میں الیکشن دوبارہ ہو سکتا ہے. اب ہم نے پروف کیا ہے کہ ایک تو آپ نے 2 کروڑ کا پائپ ہے, 1.5 کروڑ روپے تو کسی پیٹرول پمپ کا بل بھی جمع کروایا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ہمارا وقت بہت محدود ہے, ابھی کافی ہم بات, ابھی وہ اس الیکشن میں پوسٹل ووٹ شامل نہیں ہے. پوسٹل ووٹ میں ہم ان سے 200-250 زائد ہیں. اچھا, تو یہ ڈفرینس جا کے آتا ہے, تقریباً 400-500 کا بنتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ پیسہ پروف ہوتا ہے تو ری الیکشن ہوگا. اچھا, ایک خبر آئی ہے ہمارے پاس کہ مریم نواز صاحبہ کے سامنے ایک اجلاس ہوا اور بہت سارے لوگوں نے آپ کے خلاف گفتگو کی, آپ کے اپنے مسلم لیگ نون کے اندر ہی, تو کوئی دھڑے بندی شروع ہو گئی ہے اور کوئی انجینئر صاحب جو ہے وہ کسی اور دھڑے کو لیڈ کر رہے ہیں, یہ کیا وجوہات ہیں؟ اور ان کا یہ بھی الزام ہے کہ حافظ صاحب جی ون مین شو ہیں, پارٹی کو لے کے ساتھ نہیں چلتے, فیصلے اکیلے کرتے ہیں. دیکھیں میں ان بھائیوں کا, پارٹیاں ہیں, ہم کوئی ریجمنٹ نہیں ہے, اختلاف رائے تو ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ اختلاف رائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, لیکن اس کے پیچھے اگر کوئی عزائم ہو تو وہ پھر ان کو میں بر وقت ہانکتا بھی ہوں. صحیح, ذمہ داری ہے. 20-22 سال سے میں پارٹی کا صدر بھی ہوں, ورکر بھی ہوں, اور مجھے فخر ہے میرے قائد نے میں نے 2 دفعہ اپنی لیڈرشپ صاحب کو, جنرل کونسل کا ہمارا اجلاس ہوا تقریباً 3 سال پہلے یہاں چکشیزاد میں, تو میں نے استعفیٰ دیا تھا کیونکہ جی بی کے الیکشن میں ریگنگ ہوئی, دھاندلی ہوئی, میں نہیں روک سکا, لہٰذا میں ذمہ داری سے سبکدوش ہوتا ہوں. جماعت نے کہا نہیں وہاں دھاندلی ہوئی ہے, آپ ذمہ داری سنبھال لیں. اس کے بعد میں نے اپنے بڑوں سے بھی یہ کہا, چونکہ میں 20-22 سال سے ہوں, میری فیملی لائف ڈسٹرب ہو گئی ہے, میرے 24 حلقے دیکھنے ہیں, میرا حلقہ اپنا جو ہے وہ لوگوں کے فوجیوں پہ میں نہیں جا پا رہا ہوں. تو مجھے پارٹی کو 2-4 سال کے لیے اگر مجھے گیپ دے دیتی ہے تو میں اپنے بزنس, اپنی فیملی اور اپنے وہ کچھ ذاتی میٹرز کچھ میں نپٹاؤں. تو میرے قائد نے مجھے اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا کہ آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو پارٹی سائڈ پہ کر دے, پھر دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں میرے سنبھالنے کا موقع دے, بزنس نہیں حلقے پہ بھی دھیان دینا ہے. ہاں صحیح. اور بہت سے, میں واحد پروونشل پریزیڈنٹ ہوں الحمدللہ جو جنرل کونسل کے تھرو منتخب ہوا ہوں. 2020 میں احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل تھے, میں نے بار بار ریکویسٹ کی لیڈرشپ کو کہ بھائی مجھے ڈائریکٹ نوٹیفائی نہ کریں. میرا جنرل کونسل ہے ہمارا تقریباً 2000 لوگوں پر مشتمل, جو الیکٹورل کالج ہے ہمارا, صحیح ہے, وہ سٹی پارک گلگت میں 14 اگست 2020 کو جو ہے ہماری جنرل کونسل کا اجلاس ہوا. صحیح ہے, جس میں جو ہے وہ جنرل سیکرٹری صاحب تشریف لائے, احسن اقبال صاحب, اور اس میں بلا مقابلہ جو ہے وہ مجھے صدر اور تابان صاحب کو میں نے اپنے ساتھ رکھ کے کہا جنرل سیکرٹری بنائیں. تابان صاحب بھی میرا خیال ادھر ہی ہیں, آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تابان صاحب تو کہیں نہیں, چونکہ 3 سال سے تو ہمیں نہیں ملے. وہ پرنس صاحب بھی نہیں ہے میرا خیال. کون؟ وہ پرنس ہنزا والے پرنس. نہیں, وہ انہوں نے تو 2020 کے الیکشن میں پارٹی چھوڑی ہے. اچھا, مریم ان کے حلقے میں گئی, ہمارا تو ٹکٹ ہی کسی اور کے پاس تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کے زمانے میں بھی پارٹی چھوڑی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ عمران خان کے زمانے میں بھی پارٹی چھوڑی. یہ اچھے وقتوں میں اٹھ کے آ جاتے ہیں, برے وقتوں میں اختلاف کرنے کے لیے بھی نہیں آتے. اچھا, تو اب میں تو جمہوری آدمی ہوں. بہرحال ان دوستوں کو جو کوئی گلا شکوہ تھا وہاں انہوں نے 1-2 نے نام نہیں لیا میرا. اچھا, یہ صدر اور آرگنائز ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے, فلاں ہونی چاہیے. تو کون نہیں مانتا پارٹی کو اچھی طرح آرگنائز ہونی چاہیے. تو میڈم نے یہی کہا کہ 21 کی تیاری کریں, 21 کے بعد دیکھتے ہیں کوئی اگر کوئی بات ہے. کتنا قافلہ آئے گا جی بی سے نواز شریف کے استقبال میں؟ میں اس وقت ہماری ہم نے جو پارٹی کو کمٹمنٹ کی ہے, ہماری جو میں نے ذمہ داری لی ہے اور میری جماعت نے ذمہ داری لی ہے, وہ 200 گاڑیاں آئیں گی جی بی سے. ٹھیک ہے, جی بی انڈیجنس سے آئیں گی. ٹھیک ہے, 100 گاڑیاں ہماری ہوں گی راولپنڈی اسلام آباد میں, ہمارے جو لوگ رہتے ہیں, جو لوگ, ہمارا چیپٹر یہاں پہ بھی ہے تنظیم کا, ہمارا ایک چیپٹر ہے کراچی میں. ٹھیک ہے, کراچی ڈویژن میں 50 گاڑیاں کراچی سے آئیں گی. 350 ہو گئی. یہی 350.
350 गाड़ियां जीबी के मुस्लिम लीग नून का जो नेटवर्क है वो लेके लाहौर पहुंचे इंशाल्लाह ताला टोपियों समेत सबूत समेत हाँ बिल्कुल और पूरी अपना अपनी कल्चर लेके आइए कल्चर डाइवर्सिटी के बारे से मरीम नवाज ने और हमने अभी मैं जा रहा हूँ कल 10 जिलों का मेरा विजिट है ठीक है इंशाल्लाह ताला 10 के 10 जिलों में एक हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ठीक है मोबिलाइज कर रहे हैं और देखें इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जमात का इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता बिल्कुल बेहतर नवाज शरीफ साहब जो है इस मुल्क की ज़रूरत बन गए हैं ठीक है उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस लीडर कोई नहीं है कुरान कहता है वन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा आज पाकिस्तान को अगर कोई अहलियत वाला कोई लीडर है एक्सपीरियंस लीडर है जिसकी हमसाया ममालिक के अंदर भी उसकी एक रिस्पेक्ट है इंटरनेशनली भी एक रिस्पेक्ट है जिसने दहशतगर्दी से मुल्क को निकाला जिसने अंधेरों से मुल्क को निकाला जिसने सीपेक जैसा तोहफा दिया आज हम डॉलरों के लिए तरस रहे हैं तो हमें नवाज शरीफ की ज़रूरत है एक इम्प्रेशन है कि नवाज शरीफ साहब कोई डील शील करके आ रहे हैं सत्ते खैर हैं अब कोई परेशानी नहीं है उनको टेंशन कोई नहीं है देखिए नवाज शरीफ की अगर डील करनी होती तो जनरल मुशर्रफ के साथ भी कर सकते थे मतलब उसको प्राइम मिनिस्टर रह सकते थे अगर डील करनी होती तो पनामा का केस बना के अकामा में नायल नहीं होते सही यकीनन हम समझते हैं कि इस वक्त इस मुल्क को ज़रूरत है कि हर इदारा अपने आईनी इख्तियार के अंदर रहे ठीक है इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया नाज़रीन इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है अपने मेज़बान अली रज़ा अलवी को इजाज़त दीजिए अल्लाह नगहबान